السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ بھلے پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں یا آج کے ترقی یافتہ دور میں ان اقوام کی مشاہدہ کر لیں جو آج کے دور میں عالمی طاقتیں کہلائی جاتی ہیں، بھلے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، انگلینڈ ہو یا ایون جرمنی ہو، حتیٰ کہ آپ ہمارے ازلی دشمن بھارت کو بھی دیکھ لیں۔ یہ ممالک ہمیشہ ہی اپنی سیکیورٹی فورسز، اپنی افواج اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو غیر مشروط طور پر ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں وسائل فراہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ راز جان چکے ہیں کہ کسی بھی ملک کی سلامتی کے ضامن یہی سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے زندہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ زندگی کا سفر بہت تیزی کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ بھلے ان کے درمیان سیاسی محاذ پر جو بھی اختلافات ہوں، وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہی کیوں نہ ہوں۔ بھارت ہی کو دیکھ لیجئے، وہاں کی کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں، لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے، بھلے وہ جھوٹ پر مبنی بھی کیوں نہ ہو، تو پھر بی جے پی کے ساتھ ہمیں کانگریس بھی نظر آ جاتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بھلے وہ ڈرامہ بازی کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا سیکیورٹی کا، آپ کا ڈیفنس کا، آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کی فورسز ہیں، وہ محفوظ ہیں تو آپ کی قوم بھی محفوظ ہے اور آپ کا ملک بھی محفوظ ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دماغ کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں، سوچ جو ہے انسان کی وہ گھائل ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے سیکیورٹی اداروں کو، اپنی افواج کو اور اپنی سیکیورٹی جو فورسز ہیں ان کا تماشا بنا رکھا ہے، حالانکہ پوری دنیا صرف کہتی نہیں بلکہ یقین بھی رکھتی ہے اور سمجھتی بھی ہے کہ پاکستان کے لیے افواج پاکستان ایک بائنڈنگ فورس کا عنوان رکھتی ہیں۔ ان اداروں نے پاکستان کے وجود کو اکٹھے رکھا ہوا ہے، ساری اکائیوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 20 سال کے دوران جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کی لعنت پر قابو پایا ہے، اس میں جہاں ہماری قوم نے قربانیاں دی ہیں، وہاں قوم کی بھرپور معاونت اور مدد اور رہنمائی اور بھرپور سپورٹ کے نتیجے میں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے جو معجزہ کر کے دکھایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری دنیا کو آج بھی اس پہ یقین نہیں آ رہا۔ ہماری ISI یا ملٹری انٹیلیجنس، وہ دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک عرصے سے مقابلہ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ بھلے رشیا نے جب افغانستان میں مداخلت کی تو KGB اس وقت جو کھاد تھی، اس وقت بھی ISI نے بھرپور مقابلہ کیا۔ اس کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی تو بھی ہماری ISI نے ہر طرح سے قومی خواہشات کے مطابق کردار ادا کیا۔ ملک میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 6، 7، 8 سال تک روزانہ دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، ہمارے ہزاروں سویلین شہید ہوئے، ہمارے جوان شہید ہوئے، ملٹری کے افیسر شہید ہوئے، لیکن بالآخر افواج پاکستان نے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، سیکیورٹی فورسز نے اس لعنت پر قابو پایا اور آج پاکستان میں امن امان کی صورتحال قابل رشک ہے، اور دنیا کو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی پاکستان ہے جو 10-15 سال پہلے دہشت گردی کا ایک نشانے پہ تھا اور جہاں صبح شام پاکستانیوں کا خون بہہ رہا تھا۔ لیکن بڑی ہی زیادتی کی بات ہے کہ نہ صرف بہت سارے گمراہ سیاسی عناصر، ننگے وطن لوگ ہر وقت افواج پاکستان کو براہ راست اور بالواسطہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ بہت چھوٹے چھوٹے
الزامات لگاتے ہیں، اور اب تو بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ ہمارے آرمی چیف کا نام لے کر، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو چیف ہوتے ہیں ان کا نام لے لے کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم شعوری یا لاشعوری یہ جو ہم عمل سے گزر رہے ہیں، اس سے ہمارے پاکستان دشمن قوتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کیا جائے، ان پر الزام تراشی کی جائے، ان کے وجود کو کمزور کیا جائے، ان کو الزام تراشی کے نتیجے میں جتنی ہو سکتا ہے انہیں مروب کیا جائے۔ یہ کام ہماری پاکستان کی دشمن عالمی قوتیں بھی کر رہی ہیں، ہمارا ہمسایہ بھارت بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو اپنے شہری ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں، چاہے وہ پختون تحفظ کے نام پہ اپنی 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد بنا کے چل رہے ہیں، سب لوگوں نے اس وقت ہماری فورسز کو ہر لحاظ سے بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ افواج پاکستان کی جو سوچ ہے، جو اس کی آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، وہ تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اب اندرونی محاذ پہ بھی ان کی سوچ ہے، بیرونی محاذ پر بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس طرح توجہ ان کی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، بٹ گئی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب پوری قوم کو اب آگے بڑھ کر ہماری سیکیورٹی فورسز کا غیر مشروط طور پر ساتھ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں نئی نئی صف بندیاں مارد وجود میں آ رہی ہیں۔ بہت جو کئی دہائیوں کے تعلقات تھے دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان، اب ان کی جگہ پر نئے تعلقات، نئے بلاک، نئی دھڑی بندیاں، نئی صف بندیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ کسی زمانے میں ہم برادر اسلامی ممالک کی بات کیا کرتے تھے، اب وہ سلسلہ کسی اور سمت میں چلا گیا ہے۔ کل کا رشیا جس نے ہمارے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا، اور پھر ہم نے سوویت یونین کو کئی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے عمل میں ایک عالمی جہاد کے ذریعے اپنا ایک کردار ادا کیا تھا، آج وہی روس یا رشیا پاکستان کا دوست بنا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ممالک ہیں، مثلا ایران کے ساتھ ماضی میں ہمارے تعلقات اتنی زیادہ خوشگوار نہیں تھے، بلکہ بھارت وہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف پراکسیز جاری رکھتا تھا۔ آج ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 20 یا 25 کروڑ کی پاکستانی قوم کو، بلکہ اس کے ہر ایک فرد کو آگے آنا چاہیے، اور اپنی افواج کی، اپنی فورسز کی، اپنی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کی بھرپور طور پر سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اپنی قومی سپورٹ کے بغیر، مدد کے بغیر، رہنمائی کے بغیر آزادانہ طور پر کامیابی کے جھنڈے نہیں لہرا سکتا۔ اس لیے افواج پاکستان کو اس وقت پوری پاکستانی قوم کی مارل سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک نہیں کئی محاذ پر اس وقت لڑ رہی ہے۔ اندرونی محاذ پر بھی اسے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اسی طرح خارجہ محاذ پر بھی پاکستان کو اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے، اسی طرح عالمی طاقتیں بھی پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی مختلف منصوبہ بندی کرتی رہتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ عن قریب کوئی بھارت اور چین اور پاکستان کے درمیان بھی کوئی آپ لوگوں کو تصادم نظر آئے، کیونکہ جنگیں ہماری دہلیز پر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور کچھ عرب ممالک ایران کے ساتھ متصادم ہو جائیں، تو ایک پورے خطے میں جو ایک جنگی ماحول بن رہا ہے، اس میں اگر ہم نے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی فورسز کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں، اور وہ جو ہمارے اپنے ہی پاکستانی جو گمراہی کا شکار ہیں، بھلے وہ سیاست کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے وہ صحافت کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں،
بھلے وہ NGOs کی شکل میں موجود ہیں، بھلے وہ ایسے لوگ ہیں جو 4 ٹکوں کی خاطر اپنی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لاشعوری طور پر اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ میں تو بلکہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ آپ سیکیورٹی فورسز کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کی تضحیک توہین کریں، اس طرح آپ کو بہت جو ہے نا شہرت ملتی ہے۔ حالانکہ یہ جو ملک ہوتا ہے، جو مادر وطن ہوتا ہے، یہ آپ کا سہارا ہوتا ہے، یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے، یہ آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ ان قوموں سے پوچھیں جن کے پاس اپنی کوئی شناخت نہیں ہے یا وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کی شکل میں ایک شناخت بھی موجود ہے، ایک چھت بھی موجود ہے، ہمارے پاس ایک پاسپورٹ بھی موجود ہے، اور ہماری افواج جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ان کا ڈسپلن بھی پوری دنیا سمجھتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے اثاثے ہیں دفاعی میدان میں کہ جو ہمیں اعتماد دیتے ہیں بحیثیت قوم، اور جن کی وجہ سے بہت سارے بزدل دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے، یا ایسا کرتے ہوئے 100 بار انہیں سوچنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے 57 اسلامی ممالک میں واحد پاکستان ایک ایسا مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت بھی ہے، جس کے پاس میزائل کی قوت بھی ہے، جس کے پاس ہر لحاظ سے دفاعی اسلحہ بھی موجود ہے، اور جس کی افواج کو دنیا بھر میں اس کی طاقت کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک ہماری ISI کا تعلق ہے تو اس کی صلاحیت سے تو نہ صرف اپنے بلکہ مخالف بھی گھبراتے اور خوف کھاتے ہیں، اور بڑی عالمی ایجنسیوں کا ہمیشہ مقابلہ کرتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی وسائل کی کمی کے باوجود پوری ایمانداری اور پوری ایمانی قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ تو میں پھر ایک دفعہ اپنی پوری قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز، اپنی مسلح افواج، اپنے انٹیلیجنس اداروں کا غیر مشروط طور پر آنکھیں بند کر کے بھرپور طور پر انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کو درپیش اس وقت جو داخلی مسائل یا چیلنجز ہیں، یا خارجہ محاذ پر یا عالمی سطح پر جو پاکستان کو مشکلات ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری فورسز پوری ایمانی قوت اور پورے حوصلے کے ساتھ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ اپنے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔